I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سرحد پار بیٹھے دشمن کو سخت وارننگ۔ پی ایم نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب میں کہا، ہم آپ کی بیان بازی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، کوئی اشتعال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے، بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور بھی ختم کر دیں گے۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ آنے والی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversary's use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مغربی ہمسائے کو بھی سخت پیغام، کہا افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام ڈالے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دشمن کا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا ہائبرڈ گنز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنیں۔ ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا۔ کہا، ہمارا موقف دو ریاستی حل 1967 سے قبل کی سرحدوں اور القدس شریف کو دارالحکومت بناتے ہوئے ایک آزاد ریاست کے قیام پر مبنی ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے اس سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ مزید بولے، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے متعدد تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور لیڈرشپ قابل تعریف ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کا تذکرہ، کہا پاکستان خطے میں استحکام کے ضامن کے طور پر ابھرا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ پاک سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ حرمین شریفین کا دفاع پاکستانی عوام اور افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا حوصلہ افزا اور خوش آئند ہے۔
جو 4 دن کی جو جنگ تھی پاکستان کو فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سلیٹ کیا، کامیابی کے جھنڈے گاڑے، کہ ہندوستان آج بھی اس شکست سے وہ باہر نہیں نکل سکا، وہ قیامت تک نہیں نکل سکا۔ پاکستان کی آتوں شکست بھارت قیامت تک نہیں بھلا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں رہنماؤں سے گفتگو، کہا 4 دن کی جنگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، تمام سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ دوحہ میں پاکستان افغانستان کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل، دوسرا دور کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حافظ گل بہادر گروپ افغانستان سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ جنگجو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو افغانستان سے بھتے کی کالز آتی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دینے کا فیصلہ۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد سینیٹر شہری رحمان کی پریس کانفرنس، کہا حکومت سازی کے وقت بہت وعدے کیے گئے تھے، 1 ماہ بعد دیکھیں گے حکومت نے بطور اتحادی کتنے وعدے پورے کیے۔ شرجیل میمن بولے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاست میں اصولوں کی بات کی، کبھی عہدوں اور برات کا مطالبہ نہیں کیا۔ جنگیں بند کرانے کے ماہر ٹرمپ کی ایک اور خواہش، کہا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے بہت آسان ہے، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر، بولے پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، میں نے پاک بھارت جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں، میں نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ صاحب کے بیانات آپ سن لیں، انہیں کی سپورٹ کے اوپر افغانستان سائٹ پہ جو اگریشن ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ پاکستان اگریشن نہیں کرے گا، لیکن جو پاکستان کے خلاف کرے گا وہ کسی سائٹ سے بھی ہو، مشرق سے ہو، مغرب سے ہو، اس کا جواب جو ہے وہ منہ توڑ دیا جائے۔ ہمارے خلاف جارحیت ہوگی تو ادھار نہیں رکھیں گے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا 2 ٹوک موقف، کہا میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو منہ توڑ جواب دیں گے، اب شاید سکور 6-0 سے زیادہ ہوگا۔ افغانستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، افسوس اس طرف سے تکلیف ہی ملی۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مزید کہا کہ ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں، کسی کو انتشار اور فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے۔ نون لیگ کی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی کوئی پالیسی نہیں، جو ریاست کے خلاف ہے اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی ججز کے ضابط اخلاق میں ترامیم کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے خود کو کارروائی سے الگ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ بھی شامل۔ اعلامیہ کے مطابق رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم کر دی گئی۔ سوال میں بے شک قانونی نکتہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی کمیٹی کو بھیجیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ اجلاس میں آرٹیکل 209 کے تحت 67 شکایات کا جائزہ، 65 شکایات متفقہ طور پر داخل دفتر۔ اکثریتی فیصلے سے ایک شکایت پر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ، ایک شکایت پر کارروائی مؤخر کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے پنجاب کے حوالے سے خدشات، بلاول بھٹو کی زیر صدارت سی ای سی کی کراچی میں بیٹھک۔ متعدد رہنماؤں کے پنجاب کے انتظامی، حکومتی اور سیاسی امور پر تحفظات، کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فیصلہ سازی مشاورت میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب کے رہنماؤں کی سیلاب سے قبل کے انتظامی مسائل اور بعد کی صورتحال پر رپورٹ پیش۔
लहू का हर एक कतरा गवाही देगा, जियाले खड़े थे। सानह कारसाज को 18 बरस बीत गए। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 8 साला जिलावतनी के बाद वतन वापसी। जमहूर दुश्मन क़ुव्वतों की सफ़ों पर लरज़ा तारी हुआ। मुल्क भर से लाखों जियाले इस्तकबाल करने कराची पहुंचे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कुरान पाक के साए में तैयारे से बाहर आईं, सजदा शुक्र अदा किया। दिन भर सफ़र के बाद काफिला शाहराह फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा। सुइयां 7:18 पर पहुंची तो होलनाक धमाके ने सारा मंजर बदल दिया। 2 बम धमाकों में 150 से ज्यादा कारकुन शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यादगार पर आमद फूल रखे। सूबाई वजीर सईद गनी, नजमी आलम की शहदा की कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर फूल रखे, फातिहा खानी की। स्ट्रैटेजीज में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दहशतगर्दों से, उन इंतहा पसंदों से, उनके सहूलत कारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी। सानह कारसाज आज भी हमारे जहनों में जख्म की मानंद ताज़ा है। बिलावल भुट्टो का शार फैसल पर सानह कारसाज की तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बीबी गरीब अवाम की आवाज़ थी। जियालों की कुर्बानियाँ हर दिन जमहूरियत के दिफा की याद दिलाती हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक उम्मीद के साथ पाकिस्तान आई थी। सानह में कारकुनान शहीद हुए, लेकिन बीबी डरी नहीं और जिद्दोजहद जारी रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानह कारसाज की बरसी पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, हमारी जिदोजहद शहदा की कुर्बानियों से तक़वियत पाती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए कौम की रूह पर नक्श हो चुका। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर होलनाक हमला किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कि कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जिदोजहद का गवाह है। बुज़दिल दुश्मनों ने जमहूरियत पर घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे।